الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج 29 شعبان ہے اور ایک یا دوسرے دن رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا مہمان ہے اور اس کا استقبال ضروری ہے۔ اسی رمضان کے استقبال کے متعلق میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں اور وہ انتہائی ضروری باتیں ہیں، ان پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب تک پہنچا دیا ہے۔ جب رجب شروع ہو رہا تھا تو ہماری یہ دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں ہمارا رجب بھی بابرکت کر دے اور شعبان بھی اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو رجب بھی اچھا گزرا، شعبان بھی اچھا گزر رہا ہے اور رمضان کے بالکل قریب تک اللہ پاک نے پہنچا دیا ہے۔ لیکن اس پر ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ کر دے، کیونکہ رمضان کے بالکل قریب پہنچ کر بھی چند گھنٹوں کے فرق سے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور پھر یہ اللہ پاک کا اس بات پہ بھی شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رمضان کے قریب تک پہنچا دیا ہے۔
کئی ہمارے دوست، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ وہ رمضان میں، رمضان کی شب و روز عبادات میں ہمارے ساتھ شامل تھے گزشتہ سال، لیکن آج ہم میں نہیں ہیں۔ نگاہیں ان کو ترس رہی ہیں لیکن وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، وہ ہم سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ پاک کا اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت کے قریب تک ہمیں پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارا رب یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے اور تیری بھی شکر ہے کہ تو نے ہمیں پھر رمضان کے قریب پہنچا دیا اور رمضان کے اندر داخل فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی عظمت اور فضیلت مستحضر ہونی چاہیے، اس کا مکمل استحضار ہونا چاہیے کہ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں سے مختلف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نفل ادا کرو گے تو اللہ تعالی رمضان کے اندر اس نفل عبادت کو فرض کے برابر پہنچا دیں گے، اور اگر فرض ادا کرو گے تو اللہ پاک اس فرض کو 70 گنا بڑھا دیں گے۔ یہ رمضان کا اور غیر رمضان کا فرق ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر آپ نے نفل ادا کیا، نفل ہی کا ثواب ملے گا۔ فرض کو ادا کیا تو 1 گنا فرض ہی کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں جو ہے یہ اتنا عظیم فرق ہو جاتا ہے کہ نفل جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس قدر اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دور دراز سے 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک طاقتور تھا، مضبوط جسم کا مالک تھا، وہ تو جہاد کے اندر چلا گیا اور وہیں جا کر شہید ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ زندہ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور یہ دونوں لوگ بھی لائے گئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے، تو جنت کے اندر سے جنت کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے اور وہ اس شخص کو لے کر جنت میں داخل ہو گیا جس کی وفات 1 سال بعد ہوئی، اور جو شہید ہوا وہ کھڑا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ شخص باہر آیا اور اس کو بھی لے کر چلا گیا، اور پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ واپس چلے جاؤ، آپ کی باری ابھی نہیں آئی ہے، آپ واپس چلے جاؤ۔ فرماتے اسی دوران میں میری نیند اکھڑ گئی اور میں بڑا حیران ہوا کہ جو شہید ہوا وہ ابھی کھڑا ہے اور جو 1 سال بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کی تو
وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ واقعہ بڑا عجیب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نے دیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ 1 سال رہا نہیں ہے؟ کیا اس کو رمضان نہیں نصیب ہوا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو رمضان بھی نصیب ہوا. فرمایا کہ اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے رمضان کے اندر نمازیں نہیں پڑھی. تو فرمایا کہ اس شخص کا اور اس شہید کا زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے. جتنا زمین سے آسمان اوپر ہے اتنا ہی اس کا درجہ بھی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ہے کہ اس نے رمضان پایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے بالخصوص رمضان کا تذکرہ کیا، رمضان کے روزوں اور نمازوں کا تذکرہ کیا. تو اس لیے رمضان ایک اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کا خاص کرم ہے جن کو نصیب ہو جائے اور پھر وہ لوگ جو اس کی قدر کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے اندر کو صاف کر لینا چاہیے، تمام قسم کے کینے، بغض، یہ نفرتیں، یہ چیزیں سب ختم کر لینی چاہیے. کیوں؟ دیکھیں نا، میں کسی برتن میں اگر دودھ ڈالنا چاہتا ہوں تو پہلے اس کو صاف کروں گا یا دودھ ڈال کے بعد میں صاف کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ برتن کو پہلے صاف کرنا ہوگا یا بعد میں؟ پہلے صاف کرنا ہے نا. تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دل توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے صاف ہونے چاہیے. بے شک رمضان کے اندر بھی توبہ استغفار جاری رہے، لیکن رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ ہمارا اندر کا جو برتن ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے. ہمیں اس کے اندر سے میل کچیل کو بالکل ختم کر لینا چاہیے. یہ ہمارے دل جو ہے نا یہ بالکل صاف ہوں گے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو اللہ کا نور آئے گا وہ مکمل درجے میں آئے گا. وہ دودھ جو ہے نا بالکل صاف رہے گا. اگر برتن ہی گندا ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں. تو اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ استغفار رمضان کے آنے سے پہلے کر لینی چاہیے. اور اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کے مسائل ہمیں سیکھنی چاہیے. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سحری کا ٹائم کس ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بسا اوقات اذان شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ اذان اس وقت ہوتی ہے جب کہ سحری ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس سے پہلے اذان نہیں ہو سکتی. اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو سحری ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اذان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں سحری کے ٹائم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے متعلق کہ وہ کب ہوگی، افطار کیسے کریں گے، کب کریں گے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر کہ افطار کے وقت ہم نے دعائیں کرنی ہیں. اور اسی طرح پھر وہ کون سی چیزیں جن کے ساتھ روزہ
ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن صرف قضا ہی ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور یہ روزے کے متعلق جتنی بھی مسائل ہیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دعا کے اندر جو ہے کثرت ہونی چاہیے، اور اسی طرح نیکی کے اندر بھی انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جتنی نیکیاں رمضان کے اندر کر سکتا ہے وہ کرے انسان۔ اور اسی طرح جو ہے اگر رمضان کے روزے رہ گئے، کیونکہ اب تو ٹائم نہیں ہے لیکن ان کی قضا جو ہے ختم نہیں ہوگی، لیکن اب چونکہ جو رمضان آ رہا ہے پہلے اس کے روزے رکھیں گے، پھر ان کی جو گزشتہ ہے ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ ورنہ اگر پہلے ہوتا تو اصولاً یہ ہے کہ رمضان گزشتہ روزوں کی قضا پہلے ہونی چاہیے، لیکن نہیں کوئی کر سکا تو ساقط نہیں ہوگی، یہ رمضان گزرنے کے بعد جو ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح جو ہے رمضان کے اندر نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اس کو 2 براتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو جہنم سے برات حاصل ہوتی ہے، دوسری برات نفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہر وقت مسجد کے ساتھ دل لگا ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے اندر رمضان کے اندر زیادہ اوقات جو ہے نا وہ گزرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کسی کی توفیق ہے تو رمضان کے اندر عمرہ کرے، کیونکہ رمضان کی عمرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے اندر عمرہ کیا وہ ہے کہ وہ اس طرح کہ جس طرح کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے عمرے کا ثواب جو ہے نا وہ حج کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے 11ویں بات یہ ہے کہ نظام الاوقات متعین کرنے چاہیے، کس ٹائم میں نے کون سی عبادت کرنی ہے۔ سب اوقات کے اشراق، تہجد اور چاشت، اوابین، یہ نمازوں کا اہتمام، اور اسی طرح جو ہے 12ویں چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ٹی وی، ان سے احتراز ہونا چاہیے، ان سے جتنا ممکن ہو بچا جائے، بلکہ ان کو بالکل سمیٹ کر جو ہے کونے میں رکھ دیا جائے۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ آپ نے ارد گرد کے اندر یہ غرباء کا بھی خیال کیا جائے، نادان لوگوں کا بھی خیال کیا جائے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اسی طرح ہمیں دن اور رات کی عبادات کا خیال کرنا چاہیے، دن کے اندر روزہ، رات کے تراویح، اور اسی طرح دن کی نفلی عبادات اور رات کی نفلی عبادات، یہ ان میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بے شک سونا بھی ہے، لیکن اللہ والوں کا سونا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 15ویں چیز یہ ہے کہ عبادات کے اندر ایسا دل لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ تو موت تک جو ہے یہ انسان کو عبادت کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ عبادت
کے ساتھ دل لگا ہوا ہونا چاہیے، ہر وقت عبادت کی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ چونکہ وقت مختصر ہو گیا تھا تو مجھے بڑے اختصار کے ساتھ ان باتوں کو عرض کرنا پڑا۔ تو یہ مسجد کے اندر چونکہ آداب ہوتے ہیں، تو یہ کرسیوں والے جو حضرات ہیں نا، جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان کو ایک جانب میں ہو کر کرسیاں رکھنی چاہیے تاکہ صفوں کی ترتیب جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، کہ فیشن بن چکا ہے کہ جس کو معمولی بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کرسی لے لیتا ہے، حالانکہ کرسی ایک بہت بڑی مجبوری ہو پھر لینی چاہیے، ورنہ یہ یقین کر لیں میری بھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، میں نے کرسی نہیں لی ہے اور نہ ہی مجھے کو پسند آتی ہے کرسی، کہ کرسی لے کر میں نماز پڑھوں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اس طرح اگر آپ کے اندر ہوگا نا جذبہ تو یقین کریں آپ کو اتنی کرسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ کرسی پہ کوئی نماز پڑھنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بہت بڑی مجبوری ہو تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ ان کرسیوں کو ایک جانب میں رکھا کریں تاکہ صفوں کی جو ترتیب ہے اس میں کوئی زیادہ خلل واقع نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر عمل ہوگا یا نہیں؟ یہ رمضان کے اندر آپ ان باتوں کا اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ 40 دن کے لیے کون کون لوگ ہیں جو اہتمام کریں گے کہ 40 دن تک، یعنی رمضان سے شروع کر لیں، ابھی سے شروع کر لیں، 40 دن مکمل کریں گے کہ تکبیر اولیٰ نہ رہے، کیونکہ یہ جو 2 بشارتیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔